لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ ہے لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے 19 تک میں بیان کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس نصیحت میں جو پیغام دیا تھا، اس کی اہمیت تھی، اس کا مقام اور مرتبہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس نصیحت کو نقل کر دیا۔ یہ کل ملا کر کے 9 نصیحتیں ہیں اور ہر نصیحت بہت ہی زیادہ سبق رکھنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لقمان کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، پتے کی بات کرنے کی صلاحیت دی تھی، شعور دی تھی، اور ایسی صلاحیت دی تھی جو علم کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر، دانائی کی بنیاد پر باتیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ پہلی نصیحت ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر ڈال دینا۔ آپ کا حق لے کرے کسی دوسرے کو دے دے، آپ کا حق ہم چھین لیں، یہ ہے ظلم۔ اور اللہ کا حق جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، کسی اینٹ اور پتھر کی مورتی کو دے دینا یا کسی معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے انسان کو دے دینا، یہ سب سے بڑا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو سب سے اہم چیز جو یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، شرک سے منع کریں، توحید کی جو شکل ہے اس کو سمجھائیں، اور شرک کی جو مختلف شکلیں ہیں ان شکلوں سے ڈرائیں اپنے بچوں کو۔ سب سے پہلا سبق ہم یہاں پر یہی سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیحت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھرانے میں لگے، اس لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ دوسری نصیحت میں اس بات کو واضح کیا کہ رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور شرک سے بچنے کے فوراً بعد ماں باپ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں کی خدمت میں لگنے کی وجہ سے اویس قرنی مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، اور ماں کی پکار کا جواب نہ دینے کی وجہ سے جریج جیسے عابد اور زاہد نماز میں ہوتے ہیں اور ان کو بد دعا لگ جاتی ہے۔ تو ماں کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ او ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں اٹھائے رکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے جنم دینے کی تکلیف برداشت کیا، اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ گویا کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی نقطے کو واضح کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام نے کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تجھ پر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ، تو
ایسی حالت میں ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ جب تک کہ تم اسلام سے پھرو گے نہیں، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ ہے اپنی ماں کا قاتل، یہاں تک کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے پاس آ کر کے کہا کہ امی جان، لو کانت لک مئۃ نفس وخرجت نفسا نفسا ما ترکت دین اللہ، اگر تیرے پاس 100 جانیں ہو جائیں اور ایک ایک کر کے ساری جانیں نکل جائیں، پھر بھی میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جب احساس ہوا اس کے اندر کہ سعد بن ابی وقاص اپنے دین پر جمے رہیں گے، تب انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ لیکن اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی جس میں ایک طرح کی تنبیہ تھی کہ آپ اسلام قبول کیے ہیں، اسلام سے مت پھریے، شرک کی طرف مت دھیان دیجئے، یہ اچھی بات ہے، ان کی بات مت مانیے اگر وہ شرک پر آمادہ کر رہے ہوں تو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ گویا کہ ماں باپ اگر شرک پر بھی مجبور کرتے ہیں تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیا میں ایسے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو جب مسلمان ماں باپ نہ ہو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، تو اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ تیسری نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے کی، اس میں یہ کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، چاہے وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے نکال باہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ باریکی کو جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذہن میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کرنا چاہا کہ تم کہیں بھی رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ جب یہ احساس ایک بچے کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ ہم کہیں بھی ہوں اللہ کی نگرانی میں ہم ہیں، تو وہ بچہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اور بچپن سے ہی یہ احساس جب پیدا ہوگا تو عجیب طریقے سے اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ایک بندہ اسے کرے گا، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ آخر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی شعوری طور پر وہ احساس مردہ ہو جاتا ہے۔ تو بچپن سے ہی یہ احساس بچے کے ذہن میں پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی تمہارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ چوتھی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ تو یہ تربیت کا انداز ہے کہ بچپن سے ہی ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ آج لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے اس کو تربیت نہیں دی۔ تو لقمان علیہ السلام کی نصیحت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی تربیت دیں گے۔ باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن سے بچوں کو نماز کی تربیت دی جائے۔ پانچویں نصیحت کیا کی؟ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ گویا کہ یہاں پر ایک بچے کو یہ بھی تربیت دینا ہے کہ دیکھو بیٹا، ہم انسانیت کی خاطر پیدا کیے گئے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہو کہ تم کھاؤ پیو اور مر جاؤ، بلکہ اس لیے پیدا ہوئے ہو کہ تمہیں انسانیت کی رہبری کا کام کرنا ہے، انسانیت کو صحیح راستہ دکھانا ہے۔ بچپن سے ہی بچے کو تعلیم دینی ہے کہ کوئی برائی دیکھو تو روکو، اچھی باتوں کا حکم دو۔ بچپن سے جب یہ تعلیم ملے گی تو بچہ تربیت پائے گا اسی انداز میں۔ چھٹی نصیحت کی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ ساری باتیں ہمت کے کام ہیں۔ ایک انسان جب کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس کے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جاتی۔
بلکہ کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، پریشانیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ اسی لیے کامیاب انسان کی جو پہچان بتائی گئی ہے سورہ العصر میں کیا ہے؟ ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ دعوت دیں گے تو پریشانی آئے گی، صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی کہا کہ صبر کرو، اور یہ عزیمت کا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے، صبر کرنا ہوگا۔ اور 7ویں نصیحت اور 8ویں نصیحت اور اس کے بعد کی جو نصیحتیں ہیں ان کا تعلق اخلاقی رویے سے ہے۔ اس میں کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ تکبر کے طور پر لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور شیخی خور کو، یعنی کسی تکبر کرنے والے گھمنڈی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا ہوئے ہو اور تکبر کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، تو ایک چھوٹے سے بچے کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، جھک کر کے رہو۔ تکبر ایک انسان کی شان کے خلاف ہے، چہ جائے کہ مسلمان کی یہ شان ہو۔ اور 8ویں نصیحت کی وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھ، یعنی درمیانی چال چلو، بہت ہی تیزی میں بھاگنا یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ 9ویں نصیحت اور آخری نصیحت کی وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی آواز پست کرو، بلا شبہ سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس آخری نصیحت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آواز پہ بھی دھیان دو، آواز بھی پست ہونی چاہیے، پست اتنی نہیں کہ آدمی کو سنائی ہی نہ دے، اور آواز ایسی ہی نہیں کہ گدھے کی آواز بن جائے اور نہایت ہی زور سے چلا چلا کر بات کرو۔ ہاں، اس بات کی گنجائش ہے، ایک آدمی اذان دے رہا ہے یا کبھی کبھار ضرورت محسوس ہوئی کہ زور سے پکارا جائے تو پکارا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں درمیانی گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ اتنی زور سے بولنا کہ سامنے والے کو دقت محسوس ہو، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ اسی لیے کہا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ 9 نصیحتیں ہیں، بہت ہی پتے کی نصیحتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان نصیحتوں کو دھیان میں رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحتیں کریں، تاکہ حقیقی معنوں میں جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ مقصد حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔